ہر ایک سے سوال ہونا ہے. ہم اپنی اپنی تیاری کریں قیامت کے روز کے لیے، آخرت کے دن کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ سوچے کہ میں نے آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. آؤ آج اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لے. ہمارے لیے آج شام کھانے میں کیا ہے یہ سب کو پتا ہے. اس ماہ میرے گھر میں کیا آمدن ہے، کیا خرچ ہے، یہ سب کو پتا ہے. لیکن رب کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یہ بھی دیکھ تو نے اپنی قبر کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. یہ دیکھ قیامت والے دن کے لیے تیرے پاس سرمایہ کیا ہے. وہاں جب اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تیرے پاس پیش کرنے کو کیا ہے. جناب صدیق کے پاس پیش کرنے کو وفا ہے، امت کی خدمت گزاری ہے جناب عمر کے پاس، جناب عثمان غنی کے پاس سخاوت ہے. مولا علی نے ہر میدان میں تلوار چلا کے اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے. حسین ابن علی نے سر دے کر اللہ کے حضور نظر پیش کی ہے. میں بھی سوچوں نا یار، آپ بھی سوچے نا، نعمتوں کی بہتات کتنی. ہماری بھری ہوئی تجوریاں، ہمارے آنگن میں کھیلتی ہماری اولادیں، ہمارے ارد گرد ہمارے دوستوں کی لائنیں، ہمارے دسترخوان پر بچھی ہوئی نعمتیں، ہمارا تندرست وجود، ہماری بولتی زبان، ہماری دیکھتی آنکھیں، ہمارے سنتے کان، ہماری سانس لیتی روح، اس سارے وجود سے ہم نے کیا اکٹھا کر کے اپنی آخرت کے لیے بھیجا ہے. صبح قیامت کے لیے ہم نے سامان کیا کیا ہے. اللہ کے حضور جب ہمیں جواب دینا ہے تو ہمارے دامن میں کیا ہے، کیا پیش کرنا ہے. آج اپنے دل سے، اپنی روح سے یہ سوال ہمیں ضرور کرنا ہے. کبھی اندھے سے مل کے دیکھے نا، کبھی بہرے سے بات کر کے دیکھے نا. رب فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہ بنائی تھی؟ اللہ فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے جانوروں کو، کھیتوں کو مسخر نہیں کیا تھا؟ ہر جانور پر تو سواری کرتا ہے، جانوروں کے گوشت کھاتا ہے، جانوروں کا دودھ پیتا ہے، کھیت کے اندر ہل چلاتا ہے، اناج ہے، پھل ہے، سبزیاں ہیں. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. زمین میں جو کچھ ہے حضرت انسان کے لیے پیدا کیا. اللہ فرمائے گا تیرے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، تیرے لیے مسخر کیا جانوروں کو، تیرے لیے مسخر کیا کھیتوں کو. پھر رب کہے گا میں نے تجھے خوشحالی دی، میں نے تجھے سرداری دی. پھر اللہ فرمائے گا یہ بتا کیا تجھے مجھ سے ملنے کا یقین نہیں تھا؟ کیا تجھے یہ خبر نہیں تھی کہ تیری رب سے بھی ملاقات ہوگی، تجھے اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے، تجھے اس کا یقین نہیں تھا؟ اور حدیث پاک کا جو آخری جملہ ہے وہ ہر دل پر دستک دیتا ہے. حضور فرماتے رب فرمائے گا میں بھی آج تجھے اسی طرح ہی فراموش کر دوں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا. جا، تو نے اگر مجھے بھلا دیا تھا آج میں نے بھی تجھے فراموش کیا. دعا کرو ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ ہو. ہم تو مالک کے کرم کی امید پر ہی قبر میں جائیں گے، اس کی رحمت کی امید پر ہی میدان محشر میں کھڑے ہوں گے. باقی پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، ایدہ پردہ پایا ہی تیرا پلا ہوسی. خبر تو ساری ہے، پتہ تو سارا ہے، علم تو سارا ہے. سب سے زیادہ ہم جانتے ہیں کہاں کہاں نافرمانی ہوئی. یاد رکھنا اس کے حضور کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حضور جواب دینا ہے. اگر ظلم کیا ہے ملازم پر تو جواب پھر بھی دینا ہے، ظلم کیا ہے گاہک پر تو جواب پھر بھی دینا ہے، اگر ظلم کیا ہے پڑوسی پر تو جواب پھر بھی دینا ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. محبوب تیرے رب کی قسم، اپنے لفظوں میں بات کروں، اللہ کہتا ہے محبوب میں نو تیرے رب دی قسم میں انہوں پوچھ لینا ہے، پوچھ لینا ہے. میں نے ان سے سوال کرنا، اما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے تھے پوچھوں گا، سوال کروں گا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں،
अगर जुल्म किया है बीवी पर, हिसाब फिर भी देना है। अगर विरासत की तकसीम पर ज्यादती की है बहन भाइयों से, हिसाब फिर भी देना है। अगर तरबियत ठीक नहीं की अपने बच्चों की, तो हिसाब फिर भी। तुम सरबराह थे एक इदारे के, तुम्हारे पास अमानतें आती थी, बच्चे पढ़ते थे, मजमू के मजमे तुमसे अकीदतें रखते थे, लोग तुम्हें नेक समझते थे, हाथ चूमते थे, फूल फेंकते थे। तुमने बड़ी इज्जतें समेटी, तुमने खुशहालियां और सरदारियां समेटी। फवारब्बी का लनसअलन्ना, तुम्हें हिसाब देना है। आज बड़े बड़े लोग हिसाब के डर से कांप गए। बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी हरम मक्का में सर सजदे में रख के कहने लगे, मेहरबानी करना, मुझसे हिसाब न लेना। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं, मैं हरम में था, अपने हुजरे में था, किसी के चीखने की आवाज आई, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, हिसाब वाले दिन मेरे ऊपर नरमी करना। फरमाते, मैंने कहा कोई गुनाहगार आहोजारी कर रहा है, मैं जाके तसल्ली देता हूं। और जब मैंने जाके चेहरा देखा, फरमाते कलेजा फट गया, वजूद कांप गया, और मैं उस दुआ करने वाले के कदमों से लग गया। लोगों, तुम्हें पता है वो कौन था जो दुहाई दे रहा था कि मालिक हिसाब न लेना? वो हुसैन का करबला में तन्हा बच जाने वाले साहिबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। वो शेर खुदा का पोता, फातिमा का जिगर पारा, तालीम उम्मत के लिए हरम मक्का में अल्लाह के हुजूर आहुजारियां करता है। मालिक वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह कहता है जो मेरे सामने खड़े होने से डरेगा मैं 2 जन्नतें दूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हरम मक्का में कहते हैं, मालिक हिसाब न लेना, मेहरबानी करना, पर्दे रखना। ज़ैनुल आबिदीन, आपका तो पल्लू पकड़ के सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, आपके तो कदमों से लग लग के हमारे बाप हमारे दादा जन्नत में जाएंगे। आपकी दादी सैयदा पाक के आंचल में छुप के तो हमारी बेटियां पनाह मांगेंगी, हमारी माएं उनके कदमों से लगेंगी, तो जन्नत के रास्ते खुलेंगे। उम्मत को तालीम देते हैं, डरो ना, अपनी जिंदगी सवारो ना, अपने शब रोज पर तवज्जो करो, बदल न जाए यार। अब कुछ अपनी आखिरत का तसव्वुर न बनाए, कुछ अपने रब से माफी ना मांगे, कयामत में हिसाब देना। वो कहता है तुम्हें सामने, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस, आसार और सारी चीजें सामने रख के उलमा ने एक नतीजा निकाला है। फरमाया कयामत के दिन सबसे पहला हिसाब उलमा का होगा। इन्होंने इज्जतें ज्यादा समेटी है ना। यहाँ एक दफा एक MP साहब आए टाइम लेने के लिए, मैंने माजरत कर ली, मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है। तो मुझे कहने लगे लोग तो हमारे पीछे भी बड़े हैं। मैंने कहा आपको लोग वोट देते हैं, हम पर लोग जान देते हैं। इतनी अगर सादतें समेटी है तो फिर सुनो ना, जिन्होंने ये दावे किए हैं कि हम दीनदार हैं। फरमाया पहला हिसाब उलमा का होगा, दूसरा हिसाब मुजाहिदीन का होगा, तीसरा मालदारों का होगा। और फरमाया यहाँ तक के अल्लाह तो सुबह क़यामत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से भी तबलीग के बारे में सवाल करेगा। हुजूर फरमाते 5 सवाल पूछेगा रब क़यामत के दिन, और जब तक तुम इन सवालों के जवाब नहीं दोगे तुम्हें हिलने नहीं दिया जाएगा। एक ये पूछा जाएगा उम्र कहाँ गुजरी, सारा वक्त जाया हो गया मोबाइल पे, सारा टाइम जाया हो गया खुशगपियों में, शुगल मेला आना जाना, उम्र सारी कीमती वक्त जाया कर दिया। और फिर एक सवाल, इसी सवाल से मुतलका दूसरा होगा जवानी कहाँ गुजारी, वो सारी खेल कूद में गुजर गई, लाहवो लाभ में गुजर गई, गेमों में गुजर गई, ये सवाल होगा।
اور تیسرا سوال رب پوچھے گا بتاؤ نا مال کہاں سے کمایا، ذرائع آمدن بتاؤ، دنیا میں تو تم نے دھول جھونک لی جہاں دھونکنی تھی، یہاں بتاؤ کہاں سے کمایا، اور کما کر بھی تم مالک نہیں ہوئے۔ چوتھا سوال یہ پوچھا جائے گا بتاؤ مال خرچ کہاں کیا، اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں پانچواں سوال یہ ہوگا یہ بتاؤ اپنے علم پر عمل کتنا کیا۔ لیکچر دینا آسان ہے، تقریر کرنا آسان ہے، واعظ کرنا آسان ہے، سمجھانا آسان ہے، فیس بک پر اچھی نصیحت لکھ دینا آسان ہے، روز صبح واٹس ایپ پہ سب کو بہترین نصیحتیں بھیجنا آسان ہے، لیکن قیامت کے سوالوں میں سے ایک معتبر سوال ہے، بخاری میں موجود ہے، 5 سوالوں میں سے آخری سوال یہ ہے کہ جو تم جانتے تھے، جس کا تمہیں علم تھا، جو تم نے سیکھا تھا، جو تم نے پڑھا تھا، اس پر تمہارا عمل کتنا تھا؟ کس کو نہیں پتا نماز فرض ہے؟ کس کو نہیں پتا والدین کی خدمت کرنا ضروری ہے؟ حلال حرام کی تمیز سے کون آگاہ نہیں ہے؟ کون نہیں جانتا کہ میرا رویہ تلخ ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے؟ کون نہیں سمجھتا کہ میری فلاں فلاں چیز کی وجہ سے فلاں فلاں لوگ تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں، روتے ہیں؟ بہت ساروں کو پتا ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، یہ کچھ عورتوں کو پتا ہے میرا شوہر، میرے خاندان والے میری وجہ سے تکلیف میں، بہت سو کو پتا ہے میری وجہ سے میرے پڑوسی تکلیف میں، بہت سو کو پتا ہے میری وجہ سے میرے ملازم تکلیف میں ہیں۔ تم سے پوچھا جائے گا اپنے علم پر کتنا عمل کیا، وہ جو تم جانتے تھے، جتنا تمہیں شعور تھا۔ آج پوری امت مسلمہ میں کیا ہو رہا ہے؟ تقریریں، واعظ و نصیحت، فقط واعظ و نصیحت۔ اقبال کہتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اور یہ دیکھنا کیا کہتے ہیں من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اور اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، بڑی سونی باتیں کرنی آتی ہے ہمیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، یہ من باتوں میں موہ لیتا ہے، پر گفتار کا قاضی ہے یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ گفتار کا غازی بننا آسان ہے، لیکن اپنے عمل میں نکھار لانا۔ ہاں، سب سے پہلے 2 چیزوں کا حساب ہونا قیامت میں، یاد رکھیے گا۔ اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ حضور نے فرمایا کافر اور مومن کے بیچ فرق ہی نماز کا ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا۔ یہ 2 حساب سب سے پہلے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا حساب آسان ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ 3 لوگ بھی بتائے ہیں جن سے میرا مالک آسان حساب لے گا۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ حضور نے فرمایا جس سے لوگ توڑتے تھے پر وہ جوڑتا تھا، رب آسان حساب لے گا۔ اور کریم فرماتے ہیں یہ آپ نے بھول لے نہیں، یہ لب لباب ہے ساری گفتگو کا، یاد رکھ۔ فرمایا جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، اور جو تجھ سے زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے۔ اللہ قیامت میں تجھ سے آسان حساب لے گا، اللہ تیرے لیے قیامت میں آسانی پیدا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، ایک اور بندہ بھی ہے جس سے قیامت میں بڑا آسان حساب ہوگا۔ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کے سینے میں حسد نہیں نہ ہوتا، جس کے دل میں بغض نہیں ہوتا، جس کے دل میں کینہ نہیں ہوتا، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی، وہ اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ وہ جو سینہ بالکل، جن کا سینہ بے کینہ ہوتا ہے نا، کشادہ دل، سب کے لیے پیار، سب کے لیے محبت، سب کے لیے وارفتگی، ہر ایک، سارے سمجھتے ہیں مجھ سے ہی پیار زیادہ ہے، سینہ کشادہ ہے، دل بڑا ہے۔ فرمایا جن کے سینے کشادہ ہوں گے، بغض سے، عداوت سے، حسد سے، کینے سے پاک ہوں گے، اللہ قیامت میں آسان حساب لے گا۔ اچھا، میرا وجدان کہتا ہے کہ میرے نبی پاک کے پاک لفظوں کا معنی یہ ہے قیامت میں رب ان سے فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ جن کے سینے صاف ہوں گے، دل صاف ہوں گے، پاک ہوئے تے پاک ہی مل دائی، بنا پاکو پاک نہیں ملدا۔ سارے وجود نو تون دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا، دل ہو صاف، دل ہو کشادہ، 14 طبق دلے دے اندر،
اسا تمبو وانگو تانے ہوں. یہ تمبو دیکھ رہے ہو نا, چھاؤں دے رہا ہے نا, جل رہا ہے نا. درویش کہتے ہیں 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگو تانے ہوں, دل دریا سمندروں ڈونگے. کون دلان دیا جانے ہوں اسا کیتی جان حوالے رب دے, ایسا عشق کمایا مرن تو پہلو ہی مر گیا باہو. تا مطلب نو پایا ہے, چھوڑ دیے جائے سارے کینے. جب قیامت میں اللہ کے حضور حاضری کا ڈر ہو نا, تو پھر نہ بندہ بددیانت نہیں ہوتا, بے ایمان نہیں ہوتا. لاکھوں کروڑوں اربوں بھی آئے تو کبھی بھی اس کی رال نہیں ٹپکتی, کبھی بھی اس کا دل للچاتا نہیں. اور اگر لوگ بددیانت ہو جائیں تے چوری ککھ دیوی تے چوری لاکھ دیوی, پھر لوگ 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتے. پھر ذرا سی بات پہ بددیانت ہوتے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ایک شخص نے زمین بیچی, دوسرے نے خرید لی. جب وہ خریدنے والے نے اسے کھوتا تو اندر سے خزانہ نکل آیا. مجھے بتاؤ, خزانہ نکلے تو لوگ چھپاتے نہیں پھرتے, لوگ تہ کے اندر نہیں لے کے جاتے. وہ خزانہ نکل آیا. اس نے کیا کیا, وہ لے کے اس شخص کے پاس چلا گیا جس سے اس نے زمین خریدی تھی. کہنے لگا یار تیری زمین سے خزانہ نکل آیا, میں نے زمین خریدی تھی, خزانہ تو نہیں نہ خریدا تھا. یہ ذرا دیانت کا عروج دیکھو, تقوی کا نور دیکھو. یہ دیکھو باطن کیسے تھے لوگوں کے, اربوں کروڑوں روپیہ. یہ حضور بیان فرما رہے ہیں, بخاری مسلم میں موجود ہے. کریم فرماتے ہیں اس شخص نے جا کے کہا بھئی میں نے زمین خریدی تھی, خزانہ نہیں خریدا تھا, لہذا یہ تیرا ہے. وہ بھی رب کا بندہ تھا. کہنے لگا میں نے نا زمین بیچی تھی اور جو کچھ ہے وہ سارا ہی بیچ دیا تھا, لہذا نکل آیا تو تیرا ہی ہے. میرا ہوتا تو جب میرے پاس تھی تب نکلتا, لہذا تیرا ہی ہے. دونوں میں بحث ہونے لگ گئی. وہ کہتا ہے تو رکھ, وہ کہتا ہے. آج کل کیا ہوتا ہے, وہ ذرا مہنگی ہو گئی نا, سڑک گزر گئی, کہتے ہیں مکر جاؤ, زمین ذرا مہنگی ہو گئی ہے, کو تھوڑا ریٹ اور لگ گیا, خزانہ نکل آیا. حضور فرماتے ہیں وہ دونوں ایک دانا کے پاس گئے اور جا کے کہا یار یہ مسئلہ بن گیا ہمارے لیے, خزانہ نکل آیا زمین سے, تو اب میں اسے کہتا ہوں تو لے واپس, چونکہ تیری زمین سے نکلا ہے. تو یہ کہتا ہے میں نے زمین بیچی تو خزانہ بھی بیچ دیا. وہ دانا کہنے لگا تمہاری کوئی اولاد بھی ہے؟ ایک کہنے لگا میری بیٹی ہے, دوسرا کہنے لگا میرا بیٹا ہے. کہنے لگا دونوں کی شادی کر دو اور خزانہ دونوں کو دے دو. اور میرے بھائی جب حضرت شیخ ابو الحسن ایک درویش تھے مصر میں, ہر روز دعا مانگتے تھے یا اللہ تاجر کی ان 2 بیویوں پہ رحم فرما, یا اللہ اس تاجر کی 2 بیویوں پہ رحم فرما. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمانے لگے یہاں مصر میں ایک تاجر رہتا تھا, اسے اکثر و بیشتر تجارت کی غرض سے ملک کے شام جانا پڑتا, تو اس نے سوچا وہاں نکاح نہ کر لوں. اس نے وہاں نکاح کر لیا. مالدار تھا, وہاں ایک بیوی رکھ لی, مکان رکھ لیا. اب یہ جو بیوی مصر میں تھی نا, اسے تھوڑا شک گزرا. بیوی بڑی گہری جاسوس ہوتی ہے, اسے سمجھ آ گئی کہ بدلے بدلے سے میرے محبوب نظر آتے ہیں.